اگلا سوال، یہ جو سوال ہے اس میں پوچھا گیا ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، حلال انویسٹمنٹ کس میں کر سکتے ہیں؟ اس دن آپ کا سبق نمبر 69 مسائل کا حل سن رہی تھی، اس میں آپ میوچول فنڈز اور شیئرز اور پوسٹ کے پیسے پر زکوٰۃ کا مسئلہ بتا رہے تھے، تو کیا یہ سب میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے میرے محترم دوستو، یہ ہماری ایک بہن ماشاءاللہ ایز اے پروفیشن وہ ڈاکٹر ہے اور بہت زمانے سے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے بیانات وغیرہ سنتے رہتی ہے، اور ان کا تعاون بھی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو ملتا رہتا ہے، اللہ ان کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چونکہ رمضان کے اندر اکثر زکوٰۃ کے مسائل تھے، تو 69ویں سبق کے اندر میں نے شاید میوچول فنڈ کی زکوٰۃ اور پوسٹ آفس کے اندر جو بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کا کچھ زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تھا، تو بہن نے مجھے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ای میل کیجئے تو میرے پاس ریکارڈ میں رہے گا، تو ماشاءاللہ انہوں نے ای میل بھیج دیا تھا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، انویسٹمنٹ یعنی کسی جگہ پر آپ نے اپنا پیسہ لگانا، دو پیسے نفع کمانے کی نیت سے، شرعاً اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ مسائل ہے حلال اور حرام کے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہمارے زمانے میں ہر چیز میں آپ کو حرام اور حلال کا مسئلہ ملے گا، کوئی بھی دھندا ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، ہر چیز کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اگر وہ اناج کی تجارت کر رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں دنیا بنی تب سے لے کے ابھی تک چلتے آ رہی ہے، اناج جسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اگر اس کی تجارت کر رہا ہے تو اس میں بھی حلال ہے، اس میں بھی حرام ہے۔ اگر وہ آدمی صحیح بیچ رہا ہے، برابر گن رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ماشاءاللہ یہ تجارت اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر وہیں پر وہ آدمی راشن کے چاول 5 روپے کلو سے خرید کر، گورنمنٹ کا جو اناج ہے وہ 5 روپے کلو سے خرید کر دھوکے کے ساتھ کہ آفیسرز کو رشوت کھلا کے پھر لوگوں کو وہ چاول 20 روپے کلو سے اور 25 روپے کلو سے بیچ رہا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ غریبوں کا حق تھا، وہ مستحقین کا حق تھا، وہ ان کا حق رشوت دے کے خریدنا اور پھر لوگوں کو بیچنا ناجائز ہے۔ یہ تو اناج کی بھی تجارت میں اگر اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر اس طریقے کی پھاندے بازی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور دوسرے جو آج کے زمانے میں کاروبار، جیسے پلاٹنگ کا کاروبار، بہت سارے لوگ ایک زمین خرید لیتے ہیں، 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ، اس میں مارکوٹ ٹھوک ڈالتے ہیں، اور وہ ٹھوکنے کے بعد لوگوں کو ایک ایک ٹکڑا زمین کا، ایک ایک گنٹھے کا وہ بیچتے رہتے ہیں۔ اب آپ ان کے پاس زمین خریدنے کے لیے جائیے، ارے بھائی مجھے بھی ایک پلاٹ چاہیے، دیکھیے یہ اس کا نقشہ ہے، ہر 4 پلاٹ کے بیچ میں سے آپ کو ایک راستہ ملے گا، یہ اتنے اس کے اندر راستے ہیں۔ آپ نے بولے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کا مارکوٹ ہے، کیا بہترین ڈیزائننگ ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی ایک آدھا پلاٹ لے لیتا ہوں۔ آپ نے خرید لیے، آپ کے تینوں چاروں سائڈ سے جو ہے روڈ تھا، راستہ تھا۔ اب جب وہاں پہ مکانات بن رہے ہیں تو جو نقشے میں آپ کو روڈ بنائے گئے تھے، بتائے گئے تھے، وہاں تو روڈ نہیں ہے۔ جو آپ کو ہر 4 پلاٹ کے بیچ میں ایک راستہ دکھایا گیا تھا، وہاں تو ہر 16 پلاٹ، یعنی جو بیچ کے 4 پلاٹ کے تھے وہ تو کھا گیا اس نے، وہاں پہ بھی اس نے پلاٹ بیچ دیا۔ اب آپ کو پتہ چلا رہے یار میرے ساتھ میں تو دھوکہ ہو گیا، جو نقشے میں بتایا گیا تھا یہ پلاٹنگ ویسی نہیں ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، دھوکہ ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر، دھوکے دے کر ایک انسان کروڑ پتی تو بن سکتا ہے، لیکن اتنی ہی لوگوں کی پیٹھ پیچھے گالیاں بھی کھائے گا، اس کو لوگ برا بھلا بولیں گے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بلڈروں کو جتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، یہ پلاٹنگ کے دھندے وغیرہ کرنے والوں کو
اتنا لوگ شرابیوں کو، جواریوں کو، زانیوں کو، مڈرروں کو، گنہگاروں کو بھی نہیں بولتے ہوں گے. کیوں؟ دھوکہ دینے کے دھندے کرتے یہ پبلک کو، ٹوپیاں پہنانے کے کاروبار کرتے، بتاتے ایک بیچتے ایک. بیچ دیے، بھاگ گئے وہ گاؤں چھوڑ کے، وہ بستی چھوڑ کے، وہ شہر چھوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ پتہ چلا وہ جو زمین تھی وہ اینے آؤٹ نہیں تھی. جب اینے آؤٹ نہیں تھی اس کا رجسٹریشن نہیں ہو سکتا ہے. اب رجسٹریشن نہیں ہو سکتا ہے، جنہوں نے خریدے انہوں نے جھوپڑ پٹی کے جیسا وہاں پہ صرف ایک ٹین شیڈ ٹھوک کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں وہ، باقی لیگلائز اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو سب دھوکے کا کاروبار کیا، پہلے پیپر کلیئر نہیں کیا، ساری چیزیں کلیئر نہیں کیا. تو آج جو ہے میرے محترم دوستو، ایسے جتنے بھی دھوکہ دڑی کے دھندے کرنے والوں کو میں بڑے بڑے گاڑیوں میں اور ان کو بڑی بڑی پوزیشن میں اور بڑی بڑی جو ہے بنگلوں کے اندر دیکھتا ہوں نا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے حرام کی اس کمائی کو دیکھ کر. یہ بنگلہ حرام کا ہے، یہ گاڑیاں حرام کی ہے، دھوکے دے کر کمائی ہوئی ہے لوگوں کو. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. خیر، اب میں مسئلے پہ آتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے جیسے اناج کی تجارت ہے، زمین کی تجارت ہے، ویسے ہی یہ میوچول فنڈ کا مسئلہ ہے اور جو شیئرز کا مسئلہ ہے اس میں انویسٹمنٹ کا، اس میں بھی حلال ہے، اس میں بھی حرام ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، جس کو مستقل میں اپنے ایک جمعہ کے بیان میں 40 منٹ کا بیان ہے، وہ پورا کیا پورا میوچول فنڈز، شیئرز اور اس کے اوپر ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ سبق بھی ہے میرے. ایک سبق میرا خاص طور پہ 520 نمبر ہے، آپ سے میں درخواست کروں گا اس کو سنو، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو آج کے لیٹسٹ انویسٹمنٹ کے اور تجارت کے طریقے ہیں، جیسے کہ شیئرز ہے، میوچول فنڈز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اگلا سوال.